اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہمیں سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ لفظ ہے ہدایت سے۔ اہدی یہ امر کا صیغہ ہے، دعا ہے، نہ ہم کو الصراط المستقیم، صراط کا معنی ہے راستہ، المستقیم کا معنی ہے درست سیدھا۔ تو الصراط المستقیم درست راستہ یا سیدھا راستہ۔ اہدنا چلا ہمیں، بتلا ہمیں، الصراط المستقیم درست راستہ یا سیدھا راستہ۔ بندے نے دعا کی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب کس چیز کے اندر اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے ہیں؟ تو بندہ چونکہ کم علم ہے، اس کو آئندہ زندگی کے اندر کیا کیا ضروریات آنے والی ہے کوئی جانتا نہیں ہے۔ ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے نکل کر کے دروازے سے نکل جائیں گے تو ہمیں کیا کیا ضروریات پیش آئیں گی ہمیں کوئی بھی معلوم نہیں ہے۔ ابھی یہاں مجھے کوئی بھی نہیں، دروازے پر پہنچا، اچانک گھر سے فون آ گیا کہ بھائی گھر کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے، یہ لے کر کے آؤ۔ ابھی تک مجھے کوئی علم نہیں تھا، دروازے کے باہر پہنچا، اچانک پاؤں پھسلا، پاؤں کے اندر لگ گئی، گھر سے فون آ گیا بچہ بیمار ہے اس کے لیے دوائی، یہ ہو گیا اس کے لیے یہ۔ تو چونکہ بندے کو کوئی علم نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے ہی دعا سکھائی کہ اہدنا، کیا کہا؟ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب کس چیز کے اندر مدد طلب کرتے ہیں؟ بندہ کم علم ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، کہا ربا اہدنا الصراط المستقیم، جو ہمارے لیے بالکل درست ہو وہ ہمیں عطا فرمانا۔ اب کیا ہمارے لیے درست ہے، کیا ہمیں غلط ہے، وہ ہمیں جانتے نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، آئندہ یہ ہونے والا ہے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لہٰذا جو بھی درست ہوگا وہ ہمیں عطا فرمانا، بس اس چیز کی ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ ہدایت، اہدنا یہ ہدایت سے ہے، اور ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنا، راستہ دکھلانا، منزل تک پہنچا دینا، ان تمام کا نام ہے ہدایت۔ ہدایت کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا جن کو قرآن کریم کا جو ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم پر غور کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اعتراض بھی۔ قرآن کریم کے اندر کہیں فرمایا اللہ رب العزت ہدایت دینے والے کے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ ہدایت دینے والے ہو۔ تو یہ 2 متضاد چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور کہیں دوسری جگہ یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں۔ تو یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔
تو بہت سارے ذہنوں کے اندر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کے رسول کو ہادی کہا گیا اور کہیں کا ہادی صرف اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنے ہمیں لازم ہے، ہدایت اول تو اس کا مخاطب، اس کے محتاج ضرورت مند دنیا کے اندر جو مخلوق ہے، کائنات کے ہر ایک چیز کو یہ حاصل ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے چرند پرند ہو، چاہے درند ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو۔ نباتات پیڑ پودے کے، جمادات پتھر کے، درخت وغیرہ کے، یہ سب کے سب بھی ہدایت والے کے، ہدایت یافتہ کے۔ اب کوئی سمجھے کہ بھئی ان کو کیا ہدایت ہے، پتھر کو کیا ہدایت ملی ہے، درخت کو کیا ہدایت ملی ہے، گھاس کو کیا ہدایت ملی ہے، ایک پرندے کو کیا ہدایت ملی ہے، یہ انسان سوچے گا۔ تو ہدایت ہر وہ چیز، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر حس نہ ہو۔ حس کس کو کہتے ہیں؟ سمجھنے، سننے کی اور اس کے اندر کوئی ادراک کرنے کی، محسوس کرنے کی کوئی طاقت ہر چیز کے اندر، چاہے وہ پتھر ہو وہ بھی محسوس کرتا ہے، چاہے وہ گھاس ہو وہ بھی محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اینٹ اور مٹی ہو وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بے جان کے، ان کے اندر حس نہیں ہے، لیکن سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ حس موجود ہے۔ یہ الگ چیز ہے، کسی کے اندر یہ حس محسوس کرنے کی صلاحیت اعلیٰ درجے کی ہے، کسی کے اندر کم تر درجے کی ہے۔ اب جیسے کہ جمادات کے، پتھر کے، بے جان چیزیں کے، ان کے اندر حس تو ہے۔ اب حس کا ثبوت قرآن کریم فرماتا، اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، نہیں کہ کوئی چیز زمین کے اندر إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو بھی کچھ زمین کے اندر ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب اس کے اندر سب کے سب، پتھر بھی آئے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، گھاس آئے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، درخت آئے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جو بھی کوئی گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، پرندے ہوا کے اندر اڑنے والے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کا ذکر تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن وجہ یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ پاتے نہیں ہو۔ تو ان کا تسبیح کرنا اسی وقت ہے جب کہ ان کو ہدایت کی گئی۔ اب ان کو ہدایت کی گئی، وہ اسی کام کے اندر لگے ہوئے کہ تسبیح کر رہے تھے۔ اب مفسرین نے فرمایا ان کی تسبیح کرنا کیا ہے؟ کہا جس چیز کے اندر اللہ نے ان کو لگایا، جس چیز کے لیے اللہ نے ان کو بنایا، اسی کام کے اندر لگے ہوئے کہ اس سے انحراف نہیں کرتے کہ معمولی آپ ایک پتھر لیجئے، اس کا تسبیح یوں سمجھ میں آتا ہے تسبیح یہ کرنا کہ اللہ نے فرمایا تجھے کبھی کسی کے گھر بنانے کے اندر کام آنا ہے، تجھے دیوار بننی ہے تیری وجہ سے، تجھے تیری وجہ سے کبھی بجری بنے گی، کبھی ریتی بنے گی، تو کبھی بھی اس پتھر نے انکار نہیں کیا۔ آپ نے پتھر کو لگایا دیوار کے اندر اور پتھر نے کبھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں میں دینار کے اندر نہیں چنوں گی، میں نیچے گر جاؤں گی، نہیں، پتھر چپ چاپ کر کے اس کو برداشت کرتا ہے اور دیوار کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے، اسی کی کنکریاں بناتے، اسی کی ریت بناتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کو اللہ رب العزت نے اسی کے لیے بنایا کہ یہ اس کا تسبیح بیان کرنا ہے، اور اسی چیز کو اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے۔ درخت کا تسبیح کرنا تو قیام کے اندر رہے گا، کھڑا کھڑا رہے گا، کبھی بھی درخت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں لیٹ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا، تو اس کا اس طریقے سے کھڑا رہنا یہ اس کا تسبیح بیان کرنا ہے۔ تو البتہ یہ چونکہ بے جان ہے اور غیر ذی روح ہے، پتھر ہے، جمادات ہے، اور یہ احکامات کے مکلف نہیں ہے۔ نمبر 2 ہدایت، یہ تو ہدایت کا ادنا درجہ، اس کو کیا کہیں گے؟ الہام کہیں گے۔ پتھر کی طرف بھی ہے یہ، درخت کی طرف بھی ہے یہ، وغیرہ ذالک۔ اور نمبر 2 ہے ہدایت اس عام کے مقابلے میں تھوڑا بہت خاص، جو کیا کہ اس چیز کو دی گئی ہے جس کے اندر جان بھی ہے، ذوی العقول بھی ہے، عقل بھی ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر اور عقل بھی ہے اس کے اندر، یہ حضرت انسان ہے۔ اب اس کے اندر ہدایت کیا دے دی گئی؟ اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی دیکھ یہ راستہ تینلا کو جاتا ہے اور یہ راستہ گونڈوں کو جاتا ہے۔ اب اگر اس راستے کو تو اختیار، اگر تجھے تینلا جانا ہے تو تجھے یہ راستہ اختیار کر کے جانا پڑے گا
گا تیندلا پہنچے گا. اگر تو نے اوپر والا راستہ اختیار کیا قیامت کی صبح آئے گی تو تیندلا نہیں پہنچ سکتا. اسی طریقے سے اللہ نے بتا دیا ایک انسان کو ابتدا کے اندر ہدایت اس کے سامنے رکھی اور کہا کہ بھائی راستہ بتا دیا, بھائی یہ راستہ اختیار کرے گا یہ جنت کے اندر جانے والا ہے, ایمان لے کر کے آئے گا تجھے جنت کے اندر پہنچا دے گا, ایمان نہیں لائے گا تجھے جہنم کے اندر پہنچا دے گا. اب یہ بھی بندے کی طرف ہدایت کی گئی. اور تیسری ہدایت جو ہے جس کو توفیق کہا جاتا ہے, ہدایت ملنے کے بعد بندہ اس پر برقرار اور استقامت رکھے اور اس کے اندر درجات کے اندر ترقی کرے. تو یہ جو نمبر 2 کی ہدایت ہے, نمبر 1 ہدایت جو ہر جاندار کی طرف کی جاتی ہے, اور نمبر 3 ہدایت جس کو توفیق کہا جاتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی, میں نے ظہر کی نماز پڑھی, اللہ نے مجھے توفیق دے دی, میں یہاں پر بیٹھ گیا. یہ صرف اللہ رب العزت کر سکتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا نہیں ہے. پتھر کی طرف بھی وہی ہدایت کر سکتا ہے اور توفیق بھی وہ ہدایت کے معنی کے اندر وہ بھی اللہ ہی کر سکتا ہے. اور بیچ کی جو ہدایت ہے جو کیا کرتا ہے انسان کی رہنمائی کرتا ہے, جو اس کو برے اور بھلے کی تمیز سکھاتا ہے, اچھا کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے خراب کیا ہے, یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اللہ بھی اگرچہ بتاتے ہیں لیکن یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک انسان بھی یہ ہدایت کر سکتا ہے. تو پہلی اور تیسری ہدایت کے اندر اللہ کا کوئی اس ہدایت کے اندر شریک نہیں ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, آپ جس کو چاہے ہدایت دینا اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو. اور اسی کو بعض حضرات نے اس طریقے سے تعبیر کیا کہ اس طریقے سے بیان کیا اس ہدایت کو, ایک ہے راستہ بتانا اس طور پر انسان کو منزل تک پہنچا دینا. ایک آدمی آیا میرے پاس, مجھے بتایا پوچھا حضرت وضو کہاں کرنا ہے, تو میں نے یہاں سے ہاتھ پکڑ کر کے اس کو وضو خانے تک پہنچا دیا, وہاں اس کو میں نے پہنچا دیا. اس کو کیا کہیں گے ہدایت اس طور پر کہ اس کو منزل تک پہنچا دیا. آیا سمجھ کے اندر؟ اس کو کہتے کہ ایصال الی المطلوب, انسان کو منزل تک پہنچا دینا. اور دوسری ہدایت کے اراءۃ الطریق, راستہ دکھلانا بندے کو. راستہ دکھلانا کیا کہ مجھے یہاں پر کسی نے پوچھا حضور وضو کرنا ہے, وضو کہاں کروں, میں نے کہا یہاں سے باہر جائے سامنے وضو خانہ ہے تو وہاں آپ وضو کر لیجئے. اب دیکھیے 2 ہدایت, ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا اور ایک ہے راستہ دکھلانا. اور جو منزل مقصود تک پہنچائے وہاں پر بھٹکنے کا احتمال نہیں ہے. جب میں ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤں وضو خانے کے اندر اس کو چھوڑ دوں, اس ہدایت کو پا کر کے بندہ کبھی بھٹکے گا نہیں, کیونکہ وہ منزل تک پہنچ گیا, اس کو بھٹکنے کا شک نہیں ہے. اور اراءۃ الطریق, یہاں بیٹھ کر کے مجھے ایک نے کہا حضور وضو کرنا ہے, وضو خانہ کہاں ہے, میں نے کہا یہاں سے باہر جائے سامنے وضو خانہ ہے, تو یہاں پر بھٹکنے کا احتمال اور شک موجود ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے نکل کر کے وہ آگے اوپر والے راستے پر چلا جائے اور گراؤنڈ کے اندر چلا جائے, یا وضو خانے کے نچلے والے راستے سے چل کر کے نیچے چلا جائے اور اس کو وضو خانہ نہ ملے. اگرچہ دونوں ہدایت کے, لیکن ایک ہدایت کیا ہے کہ منزل تک پہنچانا اور دوسری ہدایت کیا ہے راستہ دکھلانا. تو منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ جس کو یہ ہدایت عطا کرے وہ کبھی بھٹکے گا نہیں. اور اراءۃ الطریق ہے راستہ دکھلانا, یہ نبی اور انسانوں کی صفت ہے کہ نبی اور انسان جب راستہ دکھائیں تو اس کے اندر بھٹکنے کا احتمال ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ بھئی یہ راستہ یہاں سے یہ ایمان کا راستہ ہے, اس پر چل جاؤ. اگر وہ اس پر چل گیا تو منزل تک پہنچ گیا, اور راستے کے اندر اس کے اندر اونچ نیچ ادھر ادھر اگر ان کے اندر وہ کھو گیا تو وہ کیا ہو جائے گا, بھٹک جائے گا. اسی کو ایک صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, غالباً یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے, فرمایا نبی حضرت اوسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دیگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیان فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کو اس طریقے سے سمجھایا کہ بھائی ایک راستہ ہے, یہ بالکل سٹریٹ راستہ ہے. اب انسان یہاں پر کھڑا ہے اور ادھر بھی اس کے دروازے راستے لگے ہوئے کہ ادھر بھی اس کے راستے لگے, ادھر بھی دروازہ لگا ہوا کہ ادھر بھی دروازہ لگا ہوا ہے, اور منزل اس کی یہاں پر آخرت کے اندر, یہ ادھر سامنے اس کی منزل کے. اب یہ انسان یہاں سے گزرنا
शुरू होता है। अब जब यहाँ से गुजरता है तो इधर से एक दरवाज़ा खुलता है, इधर से एक बंदा कहता है कि भाई इधर आ जा। अब वो अगर इधर मुड़ गया और इधर से एक ज़ात उसको कहती है कि नहीं इधर आ जा, तो इधर की जो ज़ात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और इधर जो इसको ये रास्ता दिखलाने वाला है ये कुरान करीम है। ये उसको बताता है ये रास्ता चल 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 तो अल्लाह तक पहुँचेगा। और ये जो किनारे पर ये दरवाजे लगे हुए के, उन पर पर्दे लगे हुए के, यहाँ से एक इंसान उसको इधर से भी बुला रहा है, इधर से भी बुला रहा है, इधर से भी बुला रहा है। अब अगर ये इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ता गया और यहाँ पर पहुँचा तो इसको क्या कहेंगे? तौफीक के बारी ताला कि मंजिल तक ये पहुँच गया। और अगर यहाँ से तो उसको कुरान ने या नबी ने रास्ता दिखला दिया कि वो देख सामने यहाँ तुझे पहुँचना है। अब इधर से ये कोई दरवाज़ा निकला खुला, इधर से कोई उसका यार मददगार दोस्त वगैरह या दुनिया इधर से कहती है इधर आ जा इधर आ जा, तो जो इस इधर चला गया कोई उधर चला गया, तो नाउज़ बिल्लाह इसके अंदर कुरान का कसूर नहीं है, इसके भटकने के अंदर नबी का कसूर इसके भटकने के अंदर नहीं है। इसलिए कि नबी ने इसको या कुरान ने इसको रास्ता बताया था, वो तेरी मंजिल है, इन रास्तों दरवाज़ों पर मत जाना। और ये दरवाजे क्या क्या? हुरुमात के दरवाजे के, हराम के दरवाजे के, बदकारियों के दरवाजे के और वगैरह ज़ालिक दरवाजे के। अब ये इंसान का कसूर है, इसने उस नबी और कुरान की बात को छोड़ दिया और इन हरुमात और हराम चीज़ों पर क्या किया? इसने अमल किया, तो अल्लाह तक पहुँचा नहीं। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये कहते हैं हिदायत को। तो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप कह रब्बा मुझे वो हिदायत अता फरमा जो ईसाल इलल मतलूब हो, जो मुझे मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। फ़कत इराअतुत तरीक़ नहीं, फ़कत रहनुमाई नहीं, रास्ता दिखाना नहीं, इसलिए कि वहाँ पर मैं भटक जाऊँगा। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं तो बिल्कुल कमतर हूँ, कम इल्म हूँ, नादान हूँ। मुझे तो तरह तरह के दुनिया के अंदर वसाविस आएंगे, दुनिया के अंदर तरह तरह के ख्यालात आएंगे, शयातीन मुझे भटकाएंगे, शयातीन मुझे पता नहीं क्या क्या करेंगे। लिहाजा रब्बा मुझे वो रास्ता अता फरमा जो मुझे मंजिल तक पहुँचाए, यानी कब्र तक ईमान के साथ सलामती के साथ मैं पहुँच जाऊँ और वहाँ से मैं जन्नत तक पहुँच जाऊँ। उस रास्ते को बंदा कह रहा है इहदिना, ए रब्बा हमें रास्ता दिखा, अस्सिरातुल मुस्तकीम, ऐसा रास्ता जो बिल्कुल दुरुस्त हो। दुरुस्त रास्ता कौन सा है? जिसके अंदर टेढ़ापन ना हो, जिसके अंदर कोई कजी ना हो। एक रास्ता को होता है यहाँ से रास्ता हाईवे जिसको आप कहते हैं, शारे आम, चूँकि उसके अंदर हाईवे पर निशानात बने रहते हैं, वहाँ पर भटकने का एहतमाल नहीं होता है। जैसे यहाँ से निकलने वाला इंसान यहाँ तक पहुँच जाए, इसलिए आगे कोई रास्ता खुलता नहीं है। इसको सिराते मुस्तकीम दुरुस्त रास्ता। और अगर कोई टेढ़ा रास्ता हो, एक रास्ता इधर से निकला इधर, फिर इसकी कोई शाख इधर निकली, कोई शाख इधर निकली, उसको सीधा रास्ता नहीं कहेंगे। तो सीधा रास्ता, और सीधा रास्ते से मुराद यहाँ पर है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम क्यों मुराद के? इसलिए ये एक ऐसा रास्ता है जो बंदे को जन्नत तक पहुँचाता है, जहाँ भटकने का एहतमाल नहीं है। इसके अलावा दीगर जो रास्ते के, यहूदियों का रास्ता जैसे अगली आयतों के अंदर आएगा, ईसाइयों का रास्ता, वो इफ़रात और तफरीद के शिकार हुए थे। इफ़रात और तफरीद उनको रास्ता दिया था, हक रास्ता, सीधा रास्ता, लेकिन उन्होंने उसके अंदर कमी ज़्यादती की। कमी ज़्यादती क्या की इंशाअल्लाह कल बताएंगे। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर डाले और इन सही तरीके से मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, कब्र तक हमारे साथ रखे, कभी हम भटके नहीं। आमीन व मा अलैना। सुभान अल्लाह।